صفحہ نمبر 35 سبق 6 چڑیا اور چوہا۔ سوچیں اور بتائیں ہمسائے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے گھر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں انہیں ہمسائے کہتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ دشمن فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جانور اور پرندے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ پرندے گھونسلوں اور چوہے وغیرہ اپنے بلوں میں رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 چڑیا اور چوہا۔ تلفظ سیکھیں۔ پے یہ ڑے پیڑ، بے زیر لام بل، پھے پیش رے پھر، چھے زیر یہ نون الف نا چھینا، جھے زبر پہ جھپ، ٹے چھوٹی ٹی جھپٹی، چھینا جھپٹی، بے لپا نون ٹے بانٹ، لامڑے لڑ نون الف نا لڑنا، بھے زیڑے بھیڑ نون الف نا بھیڑنا، لڑنا بھیڑنا، جھے زبر ٹے جھٹ، پے زبر چھے پچ، تے لفتا نون الف نا پچھتانا۔ شیشم کے پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا، جڑوں میں چوہے نے بل بنا رکھا تھا۔ دونوں ہمسائے تھے لیکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے۔ ایک دن چوہا بل سے باہر نکلا، اسے کچھ ہی دور روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ اسی لمحے چڑیا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ ادھر سے چوہے نے چھلانگ لگائی، ادھر سے چڑیا پھر سے اڑی۔ دونوں ایک ساتھ ٹکڑے کے قریب پہنچے۔ چڑیا نے کہا یہ میرا ہے، چوہا بولا نہیں یہ میرا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں چڑیا اور چوہے کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ وہ دونوں ہمسائے تھے۔ صفحہ نمبر 37 دونوں میں چھینا جھپٹی ہونے لگی۔ ایک بکری قریب ہی چر رہی تھی، کہنے لگی دیکھو لڑنا بھیڑنا بری بات ہے، مل بانٹ کر کھا لو، آدھا ٹکڑا چڑیا لے لے، آدھا چوہا کھا لے۔ چڑیا نے کہا مجھے منظور نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے یہ میرا ہے۔ چوہا بولا نہیں، پہلے میں نے اسے دیکھا تھا اس لیے یہ صرف میرا ہے۔ ایک چالاک کوا یہ لڑائی دیکھ رہا تھا، وہ جھٹ سے ٹکڑے پر جھپٹا، پنجے میں دبایا، کائیں کائیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ چڑیا اور چوہا دونوں لڑتے جھگڑتے رہ گئے۔ ٹکڑا چڑیا کو ملا نہ ہی چوہے کو۔ دونوں بہت پچھتائے، سوچنے لگے ہائے افسوس، لڑائی نہ کرتے، مل بانٹ کر ہی کھا لیتے۔ ٹھہریں اور بتائیں بکری کی تجویز پر چڑیا اور چوہے نے کیا جواب دیا؟ چڑیا نے کہا مجھے منظور نہیں، پہلے میں نے دیکھا تھا اس لیے یہ میرا ہے۔ چوہا بولا نہیں، پہلے میں نے اسے دیکھا تھا اس لیے یہ صرف میرا ہے۔ ہم نے سیکھا ہمسایوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بانٹنی چاہیے۔ صفحہ نمبر 38 مشق نئے الفاظ۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ معنی: بانٹنا، تقسیم کرنا، چھینا جھپٹی، ایک دوسرے سے چھیننا، پچھتانا، افسوس کرنا، جھٹ، فوراً، لڑنا بھیڑنا، لڑائی کرنا، ہائے، کلمہ افسوس۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سبق کے مطابق درست جواب اور غلط جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ چڑیا کا گھونسلہ شیشم کے درخت پر تھا، درست۔ چڑیا اور چوہا مکئی کے دانے پر لڑنے لگے، غلط۔ چڑیا اور چوہے نے بکری کی نصیحت نہ سنی، درست۔ چیل روٹی کا ٹکڑا لے اڑی، غلط۔ چڑیا اور چوہا بہت پچھتائے، درست۔ صفحہ نمبر 39 دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ چڑیا اور چوہے کو کھانے کی کیا چیز نظر آئی؟ چڑیا اور چوہے کو روٹی کا ٹکڑا نظر آیا۔ چڑیا اور چوہا کیوں پچھتائے؟ نہ چڑیا کو روٹی کا ٹکڑا ملا نہ ہی چوہے کو۔ کوا روٹی کا ٹکڑا لے اڑا اور چڑیا اور چوہا بہت پچھتائے۔ اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 40 لفظوں کا کھیل۔ مثال کے مطابق حروف کو جوڑ کر لفظ میں تبدیل کریں اور اس لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ چھ لام الف نون گاف چھلانگ، اسے جوڑ کر لکھ دیں گے چھ لام الف چھلا نون گاف چھلانگ، اور اس کے آخری حرف کو غور سے دیکھیں گے، وہ گاف ہے۔ گاف سے کوئی نیا لفظ بنائیں گے، جیسے گائے، گاف الف گا حمزہ بڑھئے گائے۔ نیکسٹ ہے
میم نون زوئیں واو رے، اب اسے جوڑ کر لکھیں گے میم نون زوئیں واو منظور، آگے رے آ جائے گا منظور بنے گا، اور آخری حرف رے ہے اس سے نیا لفظ بنے گا رات۔ رے واو ٹے چھوٹیے، رے واو رو ٹے چھوٹیے ٹی روٹی لکھیں گے، آخری حرف اس کا چھوٹی یہ ہے، اس سے بنے گا یاد۔ ٹے کاف ٹک ڈے لفڑا ٹکڑا، اسے جوڑ کے لکھ دیں گے، آخری حرف اس کا الف ہے، اس سے بنے گا نیا لفظ اللہ۔ کاف واو واو الف کوا، اسے جوڑ کر لکھیں گے کاف واو الف کوا، واو پر شد آ جائے گا اور آخری حرف الف ہے، اس سے نیا لفظ بنے گا اچھا، الف چھ الف چھا اچھا۔ قواعد سیکھیں، درج ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیں، ان الفاظ کے آخر سے الف یا ہے ہٹا کر بڑھئے لگانے سے ان کی جمع بن گئی ہے، جیسے چوہا چوہے، بستہ بستے۔ نیچے دیے گئے واحد الفاظ کی جمع بنائیے، کوا کوے، بیٹا بیٹے، لڑکا لڑکے، طوطا طوطے، بچہ بچے، پوتا پوتے۔ صفحہ نمبر 41-42 پڑھیں، دی ہوئی عبارت درست تلفظ اور روانی سے پڑھیے۔ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں زیادہ تر مکان کچے ہیں، گلیاں بھی کچی ہیں، گاؤں کے لوگ بہت محنت کرتے ہیں، وہ اناج سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں، لوگوں نے مویشی بھی پال رکھے ہیں، یہ مویشی دودھ دیتے ہیں، دودھ سے لسی مکھن اور گھی بنتا ہے، لوگ تازہ دودھ گھی مکھن پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں، اس لیے وہ صحت مند رہتے ہیں۔ کچھ نیا لکھیں، دی ہوئی ہر تصویر کے نیچے جملے لکھ کر کہانی مکمل کریں۔ اب یہ شیر اور چوہے کی کہانی ہے، اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شیر جنگل میں آرام کر رہا تھا، ایک چوہا وہاں سے گزر رہا تھا، چوہا اس پر چڑھ کر کھیلنے لگا، شیر نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ چوہے نے شیر سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ایک دن میں تمہارے کام آ جاؤں۔ شیر ہنسنے لگا اور اسے چھوڑ دیا۔ اگلے روز جنگل میں ایک شکاری آ گیا اور شیر جال میں پھنس گیا۔ شیر زور زور سے دھاڑنے لگا، چوہے نے شیر کی آواز سنی تو مدد کرنے کے لیے پہنچا اور اپنے تیز دانتوں سے جال کاٹ دیا۔ شیر نے چوہے کا بہت شکریہ ادا کیا اور دونوں دوست بن گئے۔ نتیجہ، احسان کا بدلہ احسان۔